أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على أسد الله الغالب غالب على كل غالب علي بن أبي طالب والصلاة والسلام على سيدة المعصومة المظلومة الطاهرة البتول بضعة الرسول فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والصلاة والسلام على الحسن المجتبى والحسين المظلوم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد مومنین کرام سامعین محترم عزیزان گرام قدر شہادت مظلومان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں برپا کی گئی ان 5 روزہ مجالس میں آپ کے لقب الشہیدہ کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ موضوع پر گفتگو کے لیے سورہ مبارکہ بقرہ کی مشہور و معروف آیات کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا۔ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَلَا تَقُولُوا اور مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ ان لوگوں کے لیے جو کہ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے۔ کیا مت کہو ان کے لیے امواتن کہ وہ مردہ ہیں وہ مر گئے، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون لیکن تمہیں ان کی حیات کا شعور اور ادراک نہیں۔ آیت بہت ہی ابتدائی مرحلے میں ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ کوئی حیات کا ایک مرحلہ ایسا ہے کہ جو ہمارے شعور اور ادراک میں عام طریقے سے نہیں آ سکتا۔ شعور اور ادراک اور شہادت کے کچھ منازل اور مراتب کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن آج کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ آیا حیات
اپنے کسی مرحلے میں ایسے ہو سکتی ہے یا نہیں کہ جہاں پر حیات ہو لیکن ہم اس کے آثار کو درک نہ کر سکیں؟ کوئی چیز زندہ ہو لیکن اس سے زندگی کا کوئی اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو، نہ وہ سانس لے، نہ وہ غذا جذب کرے، نہ اس کے اندر حرکت ہو، نہ اس کے اندر گروتھ ہو، نہ وہ ریپروڈکشن۔ یہ 5 صفات ہیں جو ہمیں زندہ لیونگ تھنگس کے بارے میں پڑھا دی جاتی ہے۔ لیونگ تھنگ کیا کرتی ہیں؟ سانس لیتی ہیں، غذا لیتی ہیں، حرکت کرتی ہیں، گروتھ ہوتی ہے اور ان میں ریپروڈکشن۔ لیکن اب اگر کسی جگہ پر کسی شے سے ان میں سے کوئی بھی اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو تو اصولاً تو اسے مردہ کہنا چاہیے۔ لیکن کل ہم نے عرض کیا کہ کچھ حیات کے مرحلے ایسے ہیں جہاں پر شے زندہ ضرور ہوتی ہے لیکن اس سے حیات کے یہ آثار، یہ پراپرٹیز ظاہر نہیں ہو رہی۔ اب صرف پودوں میں بیج کا مرحلہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں، آپ متوجہ ہیں بعض چیزوں کی طرف۔ مثلاً بیکٹیریا، بعض بیکٹیریا ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک خاص حالت میں پاؤڈر کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔ پاؤڈر اگر ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو نان لیونگ تھنگس کی پراپرٹی ہے، مردہ چیزوں کی پراپرٹی ہے۔ لہذا مشہور و معروف پاؤڈر، یسٹ پاؤڈر، خمیر کا جو پاؤڈر ہے جو عام طور پر آپ گھروں میں بھی استعمال کرتے ہیں، کھانے پینے میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ آپ نے آٹے کو خمیر کرنا ہو، دودھ کو دہی میں تبدیل کرنا ہو تو یہ پاؤڈر استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ جو پاؤڈر ہے یہ بنیادی طور پر کیا ہے؟ یہ بیکٹیریا ہیں جن کو یسٹ کہا جاتا ہے، خمیر کے بیکٹیریا۔ جب تک یہ تھیلی میں آپ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، نہ سانس لے رہے ہیں، نہ ان کے اندر کوئی حرکت ہے، نہ یہ ریپروڈکشن کچھ نہیں کرتے۔ لیکن جہاں آپ نے ایک چٹکی اٹھا کر آٹے میں ڈالی، کچھ دیر میں یہ اس آٹے کو خمیر میں تبدیل کر کے اپنی زندگی کو ظاہر ہے۔ ایک چٹکی آپ نے اٹھا کر دودھ میں ڈالی، کچھ دیر میں وہ اس کو دہی بنا کر اپنی حیات کے اثر کو ظاہر کر دے گا۔ اب سائنسدانوں سے ہمارا سوال یہ ہے کہ جب تک یہ پاؤڈر فارم میں تھا اس کو زندہ حساب کیا جائے یا مردہ؟ کس میں حساب کر وہ کہتے ہیں زندہ؟ زندگی کا تو کوئی اثر اس سے ظاہر نہیں ہے۔ پس یاد رکھیے گا کہ زندگی، حیات کبھی کسی ایسے فیز میں ہو سکتی ہے کہ اس کے اثر دنیا میں ہمارے سامنے ایسے ظاہر نہ ہو رہے ہوں۔ اب یہ جو کل میں نے آپ کی خدمت میں 4 مرحلے بیان کیے، یہ مراحل حیات کے وہ ہیں جسے سائنس قبول بھی کرتی ہے اور سائنس انہی کے اوپر تحقیق کرتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو ان کا اپنا مورد امتحان، جہاں یہ آزمائش کر سکتے ہیں، یا جو مورد تحقیق ہے ان کا مرحلہ، اس کے بھی کچھ مراحل ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ اس کی حیات کو درک نہیں کر سکتے۔ اب اگر کہیں حیات مادے کے مراحل سے باہر نکل جائے، بلند ہو جائے مادے کے مراحل سے، حیات کی آیا کوئی اقسام ایسی ہیں یا نہیں، تو ان کی طرف اشارہ کروں گا اور غور کیجیے گا کہ حیات کے مراحل کو سب سے زیادہ بہتر کون بتا سکتا ہے؟ خالق حیات۔ اب پروردگار اس سے آگے جو حیات کے مراحل بیان کرتا ہے، قرآن میں ایک مرحلہ مثلا سورہ مبارک نور کی آیت ہے کہ جس میں پروردگار انسان کے لیے اس کی خلقت میں ان تمام مراحل کو بیان کرتا ہے کہ انسان پہلے نطفہ، نطفے سے پھر مضغہ، مضغے سے پھر علقہ، اور اس طریقے سے مختلف مراحل طے کر کے ماں کے پیٹ میں بشراً سویہ، ایک بیلنسڈ بشر کی صورت میں مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ جو انسان کی خلقت کے مراحل ہیں جن کو قرآن نے اشارہ کیا، سائنسدانوں نے جب اس کے اوپر بعد میں تحقیق کی تو انہوں نے بھی اس بات کو تسلیم کیا کہ تمام مراحل سنگل سیلولر سے ہوتے ہوئے انسان کچھ عرصے میں ملٹی سیلولر ہوتا ہے، ملٹی سیلولر سے کچھ عرصے میں کچھ حصہ اس کی زندگی کا ماں کے رحم میں پلانٹس کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر وہ حیات حیوانی کے مراحل کو درک کرتا ہے۔ اب یہاں تک پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ثم انشأناہ خلقا آخر، اس کے بعد ہم اس کے اندر ایک اور خلقت کا آغاز کرتے ہیں۔ انشاء یعنی شروع کرنا۔ یہ جو لفظ انشاء ہے اس کا جو معنی ہے وہ انگلش میں بڑا نزدیک تر ہے۔ انشاء یعنی انیشیٹ کرنا، انیشیشن، کسی چیز کی ابتدا۔ یعنی کیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا میں
حیات حیوانی کے ساتھ بھیجتا ہے، ہم دنیا میں حیوان بن کر آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کیا لے کر آتے ہیں؟ ایک اور خلق آخر، ایک اور مرحلہ حیات کی ابتدا لے کر آتے ہیں، پوٹینشیل لے کر آتے ہیں، لیکن ہم ہوتے نہیں ہیں۔ یعنی کیا؟ ہم حیوان بن کر دنیا میں آتے ہیں، ایک اور مرحلے میں ہم نے داخل ہونا ہے، وہ مرحلہ کہ جس کو ہم نے حیوان سے آگے بڑھا کر حاصل کرنا ہے، قرآن اور دین کی اصطلاح میں وہ حیات انسانی کہلاتی ہے۔ یعنی اس کا معنی کیا ہے؟ دین کی نگاہ میں جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم میں اور دوسرے حیوان میں کوئی خاص فرق، لیکن ہمارے اندر ایک پوٹینشیل ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک استعداد رکھی ہے، وہ کیا ہے کہ ہم انسان بننے کی صلاحیت لے کر آتے ہیں، ہمارے اندر استعداد ہے انسان بننے کی۔ تو انسان بنیں گے، حیات انسانی کو گزاریں گے، تو یہ حیات انسانی کا ہمارے اندر پیدا ہو جانا یہ مقدمہ بنتا ہے کہ انسان ایک اور حیات کے مرحلے میں داخل ہو، جسے حیات ایمانی کہتے ہیں۔ حیات ایمانی کا جو مرحلہ آخر اور مرحلہ کمال ہے، یعنی کوئی اپنی حیات ایمانی میں ترقی کے کسی مرحلے میں پہنچے تو پھر جو آخری مرحلہ اس دنیا میں وہ حاصل کر سکتا ہے، وہ کہلاتی ہے حیات ملکوتی۔ اب یہ حیات ملکوتی اب تفصیل چاہتی ہے، میں کبھی کبھار آپ کا اگر کبھی موقع رہا تو عرض کروں گا کہ ایک سیر نزولی ہے اور ایک سیر صعودی ہے۔ ایک مرحلہ وہ ہے کہ جہاں انسان نفخت فیہ من روحی کے مرحلے سے نزول کر کے اپنے باپ کے صلب سے منی کی شکل میں خارج ہو کر ماں کے رحم میں جا کر نطفے کی شکل اختیار کرتا ہے، یہ نازل ترین مرتبہ ہے انسان کی خلقت کا۔ یہاں سے پھر ایک صعود ہے، بلندی ہے کہ جس کے کچھ مراحل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، قرآن بیان کرتا ہے، سے لے کر جہاں انسان حیات حیوانی کے ساتھ دنیا میں آتا ہے۔ اب یہاں سے جو آگے کے مراحل ہیں وہ انسان نے طے کرنے ہیں۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ حیات حیوانی سے نکل کر حیات انسانی، حیوان سے ترقی کر کے انسان نے کیا بننا ہے؟ انسان۔ بشر نے اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے کس میں؟ انسان میں۔ لہذا اگر ہمارے ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ جی یہ جو ہم اس شکل میں آئے ہیں، حرکت کرتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، یہ انسان ہونا ہے، تو یہ انسان نہیں ہے۔ جذبہ دل پاس وفا، درد دل پاس وفا، جذبہ ایما ہونا۔ درد دل پاس وفا، جذبہ ایما ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ زندگی کیا ہے؟ عناصر میں ظہور ترتیب۔ موت کیا ہے؟ انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ یقیناً یہ دوسرا شعر آپ نے سنا ہوگا، لیکن نارائن چبکسد صاحب کا یہ کلام ہے، جس کا پہلا شعر کیا ہے؟ درد دل پاس وفا، جذبہ ایما ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا۔ بس اگر کسی کے اندر، اب یہ شاعر کی زبان میں بات کر رہا ہوں تاکہ آپ تک یہ پیغام پہنچا سکوں کہ یہ صرف ہماری مولویوں کی باتیں نہیں ہیں، اگر کسی کے اندر درد دل نہیں ہے، اگر وفا کا پاس نہیں ہے، اگر ایمان کا جذبہ نہیں ہے، تو چلتا پھرتا حیوان تو ہو سکتا ہے، آدمی اور انسان نہیں ہو سکتا۔ بس آدمیت، انسان ہونا کیا ہے؟ انسان ہونا۔ حیوان سے ایک مرحلہ ترقی۔ لہذا یاد رکھیے گا، یہ تمام کے تمام جو کیفیات جن کو ہم سمجھتے ہیں کھانا پینا وغیرہ، یہ سارے کے سارے حیوان۔ اب حیوان اور انسان ایک مرحلہ عرض کروں گا کہ یہ کہاں فرق کرتے ہیں، کیسے پتہ لگے گا کہ ہم حیوان ہیں ابھی تک یا انسان بن گئے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ مرحلہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، ضروری یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے اس کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ یعنی کیا فائدہ ہمیں یہ سمجھنے کا کہ ہم ابھی تک حیوان ہیں یا انسان؟ پہلا فائدہ غور کیجیے گا، حیوان کا انسان بننا ضروری ہے دنیا میں، اس لیے کہ جب تک انسان نہیں بنتا
اس وقت تک مومن بننے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ یعنی کیا؟ حیوان اپنے مرحلہ حیوانیت سے ڈائریکٹلی مومن بننے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا، بس حیوان کبھی بھی مومن نہیں نہ ہوتا ہے اور نہ ہو سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، اطاعت جبری ایمان نہیں کہلاتی۔ طوعاً جو، کرہن جو، زبردستی، اجباراً، تکویناً جو عبادت ہے وہ ایمان نہیں کراتی۔ اگر آپ یہ معیار رکھ لیں گے تو ہمارا بدن سارے کا سارا مومن ہی ہو جائے گا، تو پھر کافر کا بدن بھی مومن اور مومن کا بدن بھی مومن، تو فائدہ بالآخر ہمارا سارا بدن ہمارے ہی کہنے پر تو نہیں ہے نا۔ یہ دل دھڑک رہا ہے کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر۔ آنکھ کام کر رہی ہے کس کے کہنے پر؟ اللہ۔ کان کام کرتا ہے کس کے کہنے پر؟ یہ سب کے سب مطیع ہے، ہمارا پورا جسم مطیع ہے۔ جو چیز مطیع نہیں ہے ہمارے، وہ ہمارے کھانے کی مقدار ہے، کتنا کھانا ہے، یہ اطاعت، یہ ہماری اطاعت میں ہے۔ لیکن کھایا ہوا جذب ہونا، ہضم ہونا، دفع ہونا، یہ کس کے اختیار میں ہے؟ یہ سب اللہ کے اختیار ہے۔ بس اگر یہ معیار قرار دے دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کافر کا بدن بھی وہ بھی مومن بن جائے گا۔ پر معیار ایمان یاد رکھیے گا، ایمان جہاں اختیار نہیں ہوتا وہاں ایمان نہیں ہوتا۔ ایمان کا تعلق اختیار کے ساتھ ہو، لہذا یہ مراحل ہیں۔ جو چیز آپ کر نہیں سکتے اس کا آپ کے ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ ایمان کا تعلق وہیں پر ہے جہاں پر آپ ان اختیارن کسی چیز کو انجام دیں۔ لہذا آپ مرحلہ کیا ہے؟ حیوان مومن نہیں بن سکتا۔ اسی وجہ سے اگر میں اپنے طوطے کو کلمہ یاد کرا دوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، اور وہ صبح سے لے کر شام تک یہی تسبیح پڑھتا رہے کلمے کی، تھوڑی سی اس کو نماز بھی یاد کرا دوں، یا حسین یا علی بھی یاد کرا دوں، حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، یہ سب اپنے طوطے کو یاد کرا دوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ طوطا جنت میں جانا چاہیے یا نہیں؟ اس طوطے کو مومن کہنا چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے بڑے ہی بے لوث انداز سے وہ یہ تسبیح پڑھے گا، ذرا سی بھی ریاکاری اس کے اندر موجود، گناہ بھی انجام نہیں دیتا، تو اتنا مومن طوطا اس کو جنت میں جانا چاہیے؟ اصولت میں جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ نہیں جانا چاہیے۔ کیوں نہیں جانا چاہیے؟ اس لیے کہ جو کچھ آپ نے اسے یاد دلا دیا ہے وہ نہ اسے سمجھتا ہے اور نہ اس کے اوپر عمل کرتا ہے، عمل نہیں ہے۔ یہ جو آپ نے اس کو رٹا لگوا دیا، جو آپ نے اس کو زبردستی سکھا دیا، یہ اسے کاپی کرتا ہے، ادا کرتا ہے، سمجھتا نہیں۔ اب میں آپ سب میں سے کسی کی بات نہیں کر رہا، آپ سارے بہترین مومن، مجھ سے زیادہ افضل، مجھ سے زیادہ بہتر، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات کہ مولانا اپنے کمرے میں، اپنے گھر میں شیشہ لگا کر اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ، اور پھر یہ سوچو اور غور کرو کہ تمہارے کلمے میں اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ اگر میرے کلمے میں اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق نہیں ہے، نہ اس کو کچھ سمجھ میں آ رہا، نہ مجھے کچھ سمجھ میں آ رہا، نہ وہ سمجھ کر عمل کر رہا، نہ میں سمجھ کر عمل کر رہا، تو میرے اور طوطے کے کلمے میں کوئی فرق ہے؟ مجھے بچپن میں ماں باپ نے رٹا لگوا دیا، میں نے بھی رٹا لگا دیا، اب میں تو رٹے رٹائے کلمے سے جنت میں پہنچ جاؤں لیکن میرا طوطا نہ جائے، تو ظلم ہے۔ تو کیا ہونا چاہیے؟ اب غور کیجیے گا، اس کا معنی کیا یاد رکھیے گا۔ اسی لیے قرآن کیا کہتا ہے؟ احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ جب اپنے منہ سے کہیں گے آمنا تو ہم انہیں چھوڑ دیں گے، وهم لا یفتنون، اور یہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ نہیں۔ اب یاد رکھیے گا، ایمان، حیات ایمانی، میں نے جو ابھی بات کہی، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ایمان کا تعلق آزمائش سے ہے۔ اگر آزمائش میں کامیاب ہوگا تو قبول ہوگا، اگر آزمائش میں کامیاب نہیں ہوگا تو قبول نہیں۔ لہذا زبانی کلمہ اگر نہ سمجھ کر ادا کیا جا رہا ہے، نہ عمل ہمارے زندگی میں اس کا کوئی ظہور ہے،
اور ہم اس خوش فہمی میں ہیں کہ یہ کلمہ ہمیں جنت میں لے کر جائے گا، تو یہ کلمہ انسان کو جنت میں لے کر نہیں جائے گا۔ طوطے کے پڑھنے میں اور میرے پڑھنے میں کوئی فرق ہونا چاہیے۔ دوسری بات، پس دنیا میں انسان بننا کیوں ضروری ہے؟ دنیا میں انسان بننا اس لیے ضروری ہے کہ اگر دنیا میں انسان بنا ہوا ہوگا تو مومن بننے کی صلاحیت پیدا کرے گا۔ دوسرا فائدہ، اگر دنیا میں انسان بنے گا تو قیامت کے دن انسان بنا کر اٹھایا جائے گا۔ لہذا روایت آپ نے سنی بھی ہوگی، میں ذرا دہرا دوں اور ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ آپ نے سنی بھی ہوگی روایت کہ قیامت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جب انہیں محشور کیا جائے گا تو ان کو حیوانوں کی شکل میں محشور کیا جائے گا۔ یعنی کیا ہوگا؟ جب قیامت میں سور پھونکا جائے گا اٹھانے کے لیے دوبارہ، تو کیا ہوگا؟ کچھ لوگ جب اٹھ رہے ہوں گے، مبعوث ہو رہے ہوں گے دوبارہ، تو کوئی کسی حیوان کی شکل میں، کوئی کسی حیوان کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ کبھی آپ نے غور کیا کیوں ان کو کیوں اس حالت میں اٹھایا جائے گا جبکہ دنیا میں کیا تھے؟ انسان۔ یہ بھی قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے، کہیں گے پروردگار ہم تو دنیا میں کیا تھے؟ انسان تھے، آج ہمیں اٹھایا گیا تو ہم فلاں حیوان کی شکل میں ہے، ایسا کیوں؟ تو ان کو کیا جواب دیا جائے گا؟ ان کو جواب یہ دیا جائے گا کہ تم دنیا میں انسان بن کر رہے ہی نہیں، جس حیوان کی مانند تم نے زندگی گزاری ہے آج تمہیں اسی حیوان کی شکل میں مبعوث کیا جائے گا۔ لہذا قیامت کے موضوع ہمیں ذرا دلچسپ نہیں لگتے، ہم ان موضوعات پہ زیادہ گفتگو کرنا اور سننا نہیں چاہتے۔ اہم ترین گفتگو ہے، اہم ترین عقیدہ قیامت کا عقیدہ، چونکہ اصول دین میں سے ایک قیامت ہے تو ہمیں قیامت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ لہذا قیامت کے اتنے مراحل کیوں پیش آئیں گے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ کبھی قیامت کے بارے میں یہ غور کیا؟ جبکہ پروردگار کیا ہے؟ سریع الحساب۔ اب اللہ تبارک و تعالی کتنا سریع الحساب ہے اس کی ایک تجلی اس منزل پر ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ قیامت کے دن ان کا مبعوث ہونا ہی ان کا حساب کتاب ہوگا۔ لہذا جب یہ حیوانوں کی شکل میں مبعوث کیے جائیں گے تو یہی ان کے حساب کتاب کا نتیجہ ہوگا، اس کے بعد ان سے کوئی سوال و جواب نہیں کیا جائے گا اور یہ یہیں سے اٹھا کر جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حیوانوں سے کوئی حساب کتاب نہیں رہتا۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن کم از کم ہمیں انسان بنا کر اٹھایا جائے، کیونکہ انسان بنا کر اٹھائے جائیں گے تو شاید نوبت آ جائے سوال و جواب کی، کو بات چیت کرنے کی۔ اگر انسان بنا کر نہیں اٹھائے گئے، خدا نہ خواستہ حیوان بنا کر اٹھائے، تو جس حیوان کی شکل میں اٹھائے جائیں گے اسی شکل میں اٹھا کر جہنم میں، کوئی حساب کتاب ان سے آگے نہیں ہو۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کم از کم انسان بنا کر، لہذا غور کیجیے گا کہ قیامت کے دن یہ ہوگا، بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو دنیا میں کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے، عزاداری کرنے والے ہوں گے، لیکن قیامت کے دن حیوان کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ اور بہت سارے افراد ایسے ہوں گے جو شاید ہماری اور آپ کی نظر میں کافر، لیکن کم از کم انسان بنا کر محشور کیے جائیں گے۔ لہذا اب اگر انسان بن کر محشور ہونا ہے تو پہلے تو کم از کم دنیا میں یہ دیکھنا ہے کہ انسان ہوتا کیا ہے، کیا فرق ہے انسان اور حیوان میں؟ کھانے پینے، کپڑا پہننے، گاڑی، گھر، یہ چیزیں حیوان اور انسان میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتی ہیں۔ اس اعتبار سے انسان صرف ایک زیادہ ڈیولپڈ اینیمل ہے کہ جو اپنی ضرورت، اب یاد رکھیے گا، ہر حیوان اپنی ضرورت اور اپنی استعداد کے مطابق کام انجام دیتا ہے۔ چونکہ باقی تمام حیوانات کو کپڑے سی کر پہننے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ نہیں بناتے، جبکہ دنیا کا بہترین کپڑا اور دھاگا جانور ہی بناتا ہے۔ باقی تمام حیوانات کو کھانا پکا کر کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس حیوان کو ضرورت ہے وہ پکا کر کھاتا ہے، ورنہ دنیا کی بہترین غذا ایک جانور کے منہ سے ہی نکلتی ہے۔ باقی تمام دنیا کے جانوروں کو اتنے مضبوط اور اتنے سیمنٹ کے گھر بنا کے رہنے کی ضرورت نہیں، جس کو ہے وہ رہ رہا ہے۔ باقی تمام حیوانات کو گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، سواری کی ضرورت نہیں، جس کو ہے وہ بنا کر، بس ہم صرف کیا ہیں؟ ایک مور ڈیولپڈ اینیمل۔ انسان کب بنتا ہے اور حیوان؟ یاد رکھیے گا، جب تک کسی بھی حیوان کے تمام اعمال کا مرکز اور محور اس کی اپنی ذات ہو، وہ حیوان رہتا ہے۔
حیوان کیا ہے؟ اپنے لیے بہترین کھانا، اپنے لیے بہترین ساتھی، اپنے لیے بہترین مشروب، اپنے لیے بہترین گھر، اپنے لیے بہترین بچے، یہ سب کیا ہے؟ حیوان۔ لہذا حیوان اگر اپنے منہ میں دانہ لا کر اپنے بچے کو کھلا رہا ہے تو یہ کیفیت اس کو انسان نہیں بناتی، یہ حیوان ہی رہتا ہے۔ کیوں؟ یہ اس کی جبلت، اس کی انسٹنکٹ کا حصہ ہے کہ اس نے اپنی نسل کو آگے جاری رکھنا ہے، اپنے بچے کو کھلائے گا، ساتھ والے گھونسلے میں بچہ مر جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لہذا اب یاد رکھیے گا انسان اور حیوان میں فرق کیا ہے؟ حیوان کے تمام اعمال کا مرکز اور محور اس کی اپنی ذات ہوتی ہے۔ بس اگر کوئی حیوان اپنی ذات کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے تو وہ حیوان ہی رہے گا، اگر اپنی ذات کے لیے عبادات کو انجام دے رہا ہے تو وہ حیوان ہی رہے گا، اگر اپنی شہرت کے لیے عزاداری کر رہا ہے تو پھر وہ حیوان ہی، ان میں سے کوئی چیز اسے انسان نہیں بناتی۔ بس اب انسان کیا ہے یاد رکھیے گا، جہاں سے ہم دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتے ہیں وہیں سے انسان بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس اپنے لیے بہترین گھر بنانا حیوان ہے، دوسرے کو گھر بنا کر دینا انسان ہے۔ اپنے لیے بہترین کپڑا مہیا کرنا حیوان ہے، کسی اور کو کپڑا مہیا کر کے دینا انسان ہے۔ اپنے بچوں کو بہترین اسکول میں پڑھانا حیوان ہے، کسی دوسرے کے بچے کو تعلیم یافتہ کر کے دینا انسان ہے۔ لہذا اب کسوٹی یہ ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کتنے فیصد انسان ہوں اور کتنے فیصد حیوان ہوں، ہم نے اپنی زندگی میں یہ دیکھنا ہے میں کتنا فیصد اپنے لیے زندہ ہوں، کتنا فیصد دوسروں کے لیے زندہ ہوں۔ ان دوسروں سے مراد گھر والے نہیں ہیں، گھر والوں کے لیے کچھ کرنا حیوانی جبلت کا حصہ ہے۔ جانور بھی اپنی فیملی کا دفاع کرتا ہے، ایک مرغی اور کچھ چوزے رکھ کر دیکھ لیں آپ، ہاں مرغا مرغی رکھ کر دیکھ لیں، کوئی جانور آئے گا تو مرغا اپنے تمام تر وجود کے ساتھ اپنی فیملی کا دفاع کرے گا، اور بعض اوقات اس دفاع کے درمیان وہ جاں بحق بھی ہو جاتا ہے۔ تو اب اس کے مر جانے کے بعد آپ اس کی تصویر ہیرو کے طور پر اپنے گھر پر نہیں لگائیں گے کہ بھائی بڑا غیرت مند مرغا تھا، اپنی فیملی کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جبلت کا حصہ ہے۔ لہذا اپنی فیملی کے لیے کچھ کرنا، اپنے خانوادے کے لیے کچھ کرنا، یہ حیوانیت کی منزل ہی ہے۔ جہاں میں اپنی ذات سے باہر نکل کے دوسروں کے لیے زندہ رہنا شروع کرتا ہوں، جتنا میں دوسروں کے لیے زندہ ہوں اتنا ہی میں کیا ہوں؟ انسان ہوں۔ بس انسان اور حیوان میں بنیادی فرق یہ ہے۔ اب اگر انسان ہوگا، دوسروں کے لیے زندہ رہنا سیکھ لے، یہ انسان ہے، تو اس کے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے مومن بننے کی اور حیات ایمانی گزارنے کی۔ انسانی حیات کہاں ختم ہوتی ہے اور حیات ایمانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ حیات انسانی وہاں تک جاری رہتی ہے جہاں پر دوسروں کے لیے زندہ رہے، دوسروں کے لیے کاموں کو انجام دے، لیکن اپنے نقصان کو انجام دے کر دوسروں کے لیے نہ کام انجام دے۔ کیونکہ عقل انسانی یہ کہتی ہے بھائی ٹھیک ہے دوسروں کے لیے انجام دو۔ دنیا میں آج تک جتنے لوگوں کا نام زندہ ہے، گرچہ وہ مسلمان نہ ہوں، لیکن اگر وہ دوسروں کے لیے زندہ رہے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں دوسروں کے لیے کام کیا ہے، تو آج ان کے نام زندہ ہے۔ بس جتنے بھی سائنٹسٹ ہیں، جتنے بھی علماء ہیں، جتنے بھی انسانیت کی خدمت کرنے والے افراد ہیں، ان کے نام کا زندہ رہنا ہی ان کی حیات انسانی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ لیکن اس حیات انسانی کا اختتام کہاں ہوتا ہے؟ کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ دوسرے کا فائدہ کرو لیکن اپنا نقصان نہ کرو۔ ایمان کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایمان شروع ہوتا ہے وہاں سے کہ جہاں پر کسی اینٹی پر، کسی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے انسان اس کی رضا کی خاطر حتیٰ اپنے نقصان کا سودا بھی کرنے لگ جائے۔ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے۔ ایمان کہاں آزمایا جاتا ہے؟ یہاں آزمایا جاتا ہے۔ کسی ذات کے اوپر اس بات کا اطمینان، کسی ذات کے اوپر اس بات کا اعتماد، ابھی میں نے اللہ کا نام نہیں لیا، کسی ایک ذات کے اوپر اعتماد، کہاں پر؟ عام حالت میں نہیں، جہاں نقصان کا مرحلہ۔ میں پہلے مثال دوں پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ مثلا آپ اچھے انسان ہیں، دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، انسانیت کی خدمت کے کام انجام دے رہے ہیں، لیکن میں آ کر آپ کو کسی جگہ پر یہ کہوں کہ بھائی یہ حالات خراب ہو گئے، مثلا سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، آپ لوگوں کے لیے کام کریں
اور جتنا انجام دے سکتے ہیں دے، میں آپ کو سپورٹ کروں گا، میں ہوں آپ کے پیچھے۔ تو اب آپ کو میرے اوپر جتنا اعتماد ہوگا اسی اعتبار سے آپ کام کریں گے۔ اگر آپ کو میرے اوپر بالکل بھی اعتماد نہیں ہوگا، آپ کہیں گے بھائی مولانا پیسے دیں گے تو کام کریں گے، ورنہ نہیں کریں گے۔ لیکن اگر آپ میرے اوپر اعتماد رکھتے ہیں تب بھی کیا ہوگا، ایک حد ہوگی، آپ کہیں گے ہاں بھائی مولانا صاحب نے کہہ دیا ہے ہم 1,00,000 2 لاکھ روپے کا کام کر لیتے ہیں، مولانا دے دیں گے پیسے انشاءاللہ۔ تو آپ اپنی کیپیسٹی کے مطابق انجام دیں گے۔ اگر میرے اوپر اعتماد آپ کا اس سے بھی زیادہ ہے تو پھر کیا ہوگا، آپ اپنے خرچ سے زیادہ آگے نکلیں گے۔ آپ کہیں گے بھائی ابھی قرضہ پکڑ لیتے ہیں کہیں سے، مولانا نے کہا تھا 10 لاکھ روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، مولانا دے دیں گے انشاءاللہ۔ کب کریں گے یہ سب کچھ؟ جب آپ کو میرے اوپر اطمینان۔ اب جتنا آپ کو میرے اوپر اطمینان ہوتا چلا جائے گا اتنے بڑے نقصان کی طرف آپ سفر کرتے چلے جائیں گے۔ لیکن اگر میرے اوپر اعتماد ہی نہ ہو تو کیا ہوگا، پھر آپ کہیں گے سودا نقد ہے، کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہ یہاں دن کو دے اور رات لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ لے اس ہاتھ۔ میرے اوپر اعتماد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا، آپ غور کیجیے گا۔ بعض اوقات ہمارے جوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت نقد سودا چاہتے ہیں۔ وہ کیا چاہتے ہیں، اللہ پر احسان جات تلا رہے ہوتے ہیں، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، تو نے کیا کیا۔ یہ شیطانی وسوسے ہیں جو انسان کو ایمانی کیفیات سے دور لے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اتنی بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں، اس کا تمہارے پاس کیا استحقاق تھا کہ اس نے تمہیں دے دیا؟ مثلا تمہارے پاس کیا استحقاق تھا اسی بات کا کہ وہ تمہیں انسان بنا کر، مجھے اگر اللہ تعالیٰ کوئی بکری بنا کر پیدا کر دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ انسان میں بھی سالم اگر مجھے لگڑا لولا اندھا کانا بہنا کچھ بھی بنا کر پیدا کر دیتا تو میں کیا کر لیتا؟ مجھے کسی کافر کے گھر پیدا کر لیتا تو میں کیا کرتا؟ بس اگر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت نقد کے سودے میں جائیں گے تو الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔ یہ نقد کا سودا نہیں، لہذا غور کیجیے گا۔ ایمان کی وادی، اس کو بس اپنی گرہ سے باندھ لیں، ایمان کی وادی ظاہری نقصان کی وادی ہے، حقیقی نقصان کے نہیں، ظاہری نقصان۔ ایمان آزمایا کہاں جاتا ہے؟ کس چیز کو ایمان کا آزمانا؟ ایمان ہے کیا؟ ایمان اسی چیز کا نام۔ خدا آپ کو کسی ایسی جگہ لے کر آئے گا کہ جہاں پر آپ کو ظاہری طور پر نقصان نظر آ رہا ہوگا، لیکن خدا یہ کہہ رہا ہوگا انجام دو۔ اب وہاں پر خدا پر اعتماد، اسی چیز کا نام ایمان ہے۔ یہ ہے ایمان، خدا کے اوپر اس چیز کا اعتماد کرنا کہ وہ پروردگار اس بات پر قادر ہے کہ اگر میں اس کے لیے اپنا نقصان بھی انجام دوں گا وہ میرے نقصان کا نہ صرف جبران کر سکتا ہے بلکہ میرے نقصان کو فائدے میں تبدیل کرنے کی بھی قدرت رکھتا ہے۔ اب یہ جو چیز ہے یہ بغیر آزمائش کبھی بھی سامنے نہیں آ سکتی، لہذا آپ اچھی طرح سے ذہن میں بیٹھا لیں کہ ایمان کی وادی ظاہری نقصان کی وادی ہے۔ جب تک نقصان کا سودا نہیں ہوتا ایمان کی آزمائش نہیں ہوتی۔ لہذا یہ صبح اٹھ کے نماز پڑھ لینا، بہت اچھے حالات میں عبادات انجام دے لینا، عزاداری انجام دے لینا، ہاں پیسے جیب میں ہو تو صدقہ دے دینا، یہ سارے کے سارے مراحل، ان میں سے کوئی بھی ایمان نہیں۔ ایمان کب بنے گا؟ جب آپ کی وہ کیفیت آزمائش کا مرحلہ۔ آزمائش کیسے ہوگی؟ نقصان۔ ایک چھوٹی سی حکایت ہے، کسی نے سوشل میڈیا پہ شیئر کی تھی، مفید فائدہ، اس لیے آپ کے ساتھ ذکر کروں گا۔ کہتے ہیں کہ کسی ایمان کی کیفیت سمجھانے کے لیے بڑی اچھی مثال ہے یہ۔ کہا کہ کوئی کوہ پہما تھا، ماؤنٹینئر تھا، کسی پہاڑی علاقے میں بڑی بلند بالا اس کے اوپر چوٹی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، تو بہت اونچی جگہ پر برف، ٹھنڈ، طوفان، اس طرح کے مراحل شروع ہو گئے۔ تب اس نے سوچا کہ میں، مغرب کا وقت نزدیک تھا، اس نے سوچا کہ میں کسی مناسب جگہ پر کوئی جگہ دیکھ کے، کوئی پوائنٹ دیکھ کر وہاں پر اپنا کیمپ لگا لیتا ہوں۔ طوفان بھی آ رہا تھا، رات کا اندھیرا بھی نزدیک تھا۔ اب اسی کوشش کے دوران کہ یہ کوئی جگہ دیکھ کر اپنے آپ کو وہاں پہ سیٹل ڈاؤن کرتا، اچانک اس کا پاؤں سلپ ہوتا ہے اور یہ بڑے
لڑکتا ہوا کہیں نہ کہیں گرتا گراتا، رسی بندھی ہوئی تھی، بالآخر ایک جگہ رسی میں اٹک کے لٹک جاتا ہے، لیکن اس ساری کیفیت کے دوران بے ہوش ہو جاتا ہے۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آتا ہے تو گھٹا ٹوپ اندھیرا، اب یہ چیک کرتا ہے تو کوئی لائٹ کوئی چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے، لٹکا ہوا ہے اور لباس میں صرف ایک چھوٹا چاقو باقی بچا۔ اب یہ اپنے طور پر ہاتھ پاؤں مار کر اپنے آپ کو ہلا جلا کر جو کر سکتا تھا اس نے کیا، لیکن کوئی سرا کہیں کوئی چیز ہاتھ نہیں لگ رہی۔ جب بالکل تھک ہار گیا، سردی بھی بڑھ رہی، حالت خراب، اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ گہرائی کتنی ہے، یہ بھی نظر نہیں آ رہا کہ اوپر کتنا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے کچھ نہیں، ہوا میں لٹک رہا۔ جب بالکل تھک ہار گیا تو اب ایک مرتبہ ہر طرف سے مایوس ہو کر آواز لگا کر کہتا ہے اگر خدا نامی کوئی چیز ہے تو اب مجھے مدد کی ضرورت ہے۔ یہ وہ صدائے فطرت ہے کہ جس کو امام جعفر صادق علیہ السلام یہ وہ صدائے فطرت ہے کہ جس کے لیے امام فرماتے ہیں کہ جب سارے تمہارے دنیاوی آسرے منقطع ہو جائیں اور تمہارے اندر سے کسی ایک ذات کے لیے یہ تصور نکلے کہ یہ ذات مجھے بچا سکتی ہے، وہی ذات خدا ہے۔ لہٰذا عزیزوں یاد رکھیں، خاص طور پر نوجوان ساتھیوں سے عرض کروں گا، یہ جو آپ اور ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا کہ ہمارے سارے آسرے قطع ہو رہے ہیں، ساری امیدیں ہماری ختم ہو رہی ہیں، بس یاد رکھنا یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں خدا تمہارے اندر سے اپنے آپ کو آواز دلوانا چاہ رہا ہوگا، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے۔ لیکن اس مرحلے میں خدا پر اعتماد کرنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں پر اعتماد کا امتحان ہوتا ہے کہ اب جب اس نے آواز لگائی کہ کوئی خدا اگر ہے تو میری مدد کرے، تو اتنے میں ایک آواز اس کے پاس پیدا ہوئی گونجی کا کہ اگر خدا پر ایمان رکھتا ہے اور خدا کو آواز دی ہے تو خدا کہہ رہا ہے رسی کاٹ دے، رسی کاٹ۔ اب آواز آ گئی، اب یہ یہاں پر سوچ رہا کہ میں رسی کاٹوں، پتہ نہیں کتنے نیچے گروں گا، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، یہ سوچتے سوچتے بالآخر رات گزر گئی۔ صبح وہاں سے ایک اور ٹیم ماؤنٹینئرز کی وہاں سے گزر رہی تھی، جب وہ گزر رہی تھی وہاں پہنچی تو دیکھا زمین سے 4 فٹ اوپر ایک ماؤنٹینئر لٹکا ہوا ہے اور سردی کی شدت سے مر گیا۔ اب تھوڑا سا پیچھے جائیں، جس وقت یہ آواز آئی اس وقت اگر وہ یہ سوچتا کہ اگر میں رسی کاٹوں یا نہ کاٹوں بالآخر مر تو میں نے جانا ہے، اگر گر کے نہیں مروں گا تو سردی سے مر جاؤں گا، تو جب آواز آ گئی ہے، ایک ہدایت کا راستہ نظر آ گیا ہے، تو اب عقل اگر تھوڑا سا غور کرے، عقل کیا کہہ رہی ہے کہ بالآخر تم نے مرنا تو ویسے ہی ہے، تو اگر کوئی آواز آ گئی ہے، کوئی بلا رہا ہے، کوئی دکھا رہا ہے، کوئی راستہ نظر آ رہا ہے تو اس پر عمل کرنا۔ یاد رکھیے گا خدا ہمیشہ ظاہری نقصان پر اپنے ایمان کی آزمائش کرتا ہے۔ اب جو کوئی، اب غور کیجئے گا، جو کوئی ظاہری نقصان کا سودا کر لے اور اس ظاہری نقصان کو اختیار کرے خدا پر ایمان رکھتے ہوئے، تو اب خدا کیا کہتا ہے کہ جو کوئی میرے نام پر مال قربان کرے گا یضاعف لہ، میں اسے بڑھا کر دوں گا۔ پس اب سودا کیا، مرحلہ کیا ہے؟ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، پروردگار مومنین سے ان کی جانوں اور مالوں کو خریدتا ہے، کس چیز کے بدلے میں؟ بان لهم الجنہ، ان کو جنت دینے کے لیے۔ اب یہ مال اللہ کیسے خریدے گا؟ یہ مال اس وقت خریدے گا جب ساری دنیا یہ کہہ رہی ہوگی کہ یہاں پیسہ اس طریقے سے نکالنا، پیسہ یہ پیسہ دینا نقصان ہے، لیکن خدا پر اعتماد کرتے ہوئے، خدا پر یقین رکھتے ہوئے جو اپنے اس مال کو خدا کے راہ میں دے رہا ہو یہ مال خدا خرید لیتا ہے، اور جب خریدتا ہے تو پھر اس کا وعدہ کیا ہے؟ یضاعف لہ، وہ بڑھا کر دیتا ہے۔ لہذا یاد رکھیے گا کہ صدقہ ہو، خمس ہو، زکوٰۃ ہو، چیریٹی ہو، ڈونیشن ہو، کسی مومن کی مدد ہو، کسی مومن کو قرض دینا ہو، ان تمام مراحل میں شیطان کا کام کیا ہے؟ شیطان آپ کو نقصان دکھا رہا ہوتا ہے۔ مومن کا کیا کام ہے؟ اسی نقصان کو دیکھتے ہوئے خدا پر اعتماد کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ بس اگر شیطان آپ کو نقصان نہیں دکھائے گا تو آزمائش کا مرحلہ پیدا ہی نہیں ہوگا۔ اس نقصان کو دیکھتے ہوئے خدا کی خاطر، خدا کی رضا کی خاطر اس نقصان کو
انجام دینا۔ اب کیا ہوتا ہے جب انسان نقصان کو دیکھتے ہوئے اس چیز کو انجام دیتا ہے تو خدا کیا کرتا ہے، یضاعف لہو، بڑھا کر واپس کرتا ہے۔ بس غور کیجیے گا، میں نے آپ سے دولت کی بات کی، آپ کو سمجھ میں آ گئی، لیکن اگر کہیں خدا ہم سے جان مانگ رہا ہو، ہم سے زندگی مانگ لے، تو اب زندگی کا دینا دنیا کی نظر میں نقصان ہی نقصان ہے، لیکن جس کی نگاہ خدا پر ہو وہ جانتا ہے کہ جو دولت کو بڑھا کر دے سکتا ہے وہی خدا قادر ہے اس بات پر کہ وہ جب ہم سے جان لیتا ہے تو جان ہم دے رہے ہوتے ہیں، وہ اس سے بڑھا کر ہمیں واپس کر رہا ہوتا ہے، وہ اس سے زیادہ بڑھا کر ہمیں واپس کرتا ہے۔ لہذا غور کیجیے گا کہ جس وقت شہید اللہ کے حضور اپنی جان دے رہا ہوتا ہے تو مرحلہ کیا ہوتا ہے، ایک طرف وہ جان دے رہا ہوتا ہے، دوسری طرف خدا اس کو اس سے زیادہ طاقت اور حیات عطا کر رہا ہوتا ہے۔ اب اگر زیادہ تر حیات، طاقتور تر حیات ملی ہے تو وہ زندہ ہے، کیسے زندہ ہے اور یہ مرحلہ کیا ہے، آپ کی خدمت عرض کرتا ہوں اور آپ کی زحمت کو تمام۔ یہ مرحلہ تھوڑا سا ہمیں مثالوں سے سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ ساری چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ یہ غور کیجیے گا، جب بھی انسان عام طور پر بھی ٹیکنالوجی میں جتنی ڈیولپڈ اسٹیج کی طرف جاتا ہے تو ٹیکنالوجی اور ترقی کے قانون کیا ہے، قانون یہ ہے بعض مراحل پر ترقی اپنے آپ کو سوئچ کرنے کے لیے، مرحلے کو اگلے مرحلے میں داخل کرنے کے لیے ترقی کے کیا ہوتا ہے، پچھلے مرحلے کی ٹیکنالوجی کے ٹول کو چھوڑنا پڑتا ہے، یہ قانون ہے۔ مثلا ایک مثال دوں گا، انشاءاللہ آپ میں سے بزرگوں کو خاص طور پر زیادہ شاید انشاءاللہ محسوس اور محظوظ ہو گیا۔ ایک زمانے میں آڈیو اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ایک ڈیوائس استعمال کیا جاتا تھا جسے کہا جاتا تھا VCR۔ ہمارے آج کی جنریشن کو تو بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ VCR ہوتا کیا تھا، انہوں نے تو دیکھا بھی نہیں، لیکن انشاءاللہ جن لوگوں نے تقریباً 30 سال پہلے یاد ہوگا تو ایک ڈیوائس ہوتی تھی جسے کیا کہا جاتا تھا، اتنی بڑی ایک کیسٹ اس میں لگتی تھی، 3 گھنٹے کی آپ کو کوئی ویڈیو دکھانے کے لیے۔ تو اب اگر آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک زمانے میں وہی زمانہ تھا جب یہ VCR کیا تھا، اسٹیٹس سمبل تھا، یاد ہوگا نا، جس آدمی کے پاس VCR ہو اسے امیر آدمی سمجھا جاتا تھا۔ کسی نے شو مارنی ہو تو کہتا تھا میں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں VCR دیا ہے، تو بڑے وہ سمجھتے تھے بہت امیر آدمی ہے، اس نے VCR دے دیا ہے۔ آج کس کس کے گھر میں آج کسی کے گھر میں نہیں، کیوں نہیں ہے؟ آپ کہیں گے بھائی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کا کیا مسئلہ ہے بھائی، ویڈیو ہی دیکھنی ہے نا۔ میں آپ کو بہترین اچھی کوالٹی کا زبردست قسم کا VCR کچھ کیسٹوں سمیت تحفے میں دے دوں، تو آپ اگر میرے امامے کی خاطر لے بھی لیں گے، گھر جا کر کیا کہیں گے؟ کہیں گے مولانا نے اپنے گھر کا کچرا نکالنا تھا، ہمیں تحفہ کہہ کے پکڑا دیا۔ تو کیوں نہیں استعمال کر رہے؟ ایک زمانے کا اسٹیٹس کو یاد ہوگا آپ کو، لیکن اب کسی کے پاس نہیں ہے، اور کوئی بھائی کیوں نہیں لینا چاہتے؟ کیا کام نہیں کر رہا؟ کام کرتا ہے، کیسٹیں نہیں ہے، میں دے دیتا ہوں آپ کو، مسئلہ کیا؟ کیوں نہیں چاہیے؟ اس لیے کہ آپ ٹیکنالوجی کے ویڈیو اور آڈیو ٹیکنالوجی کے اعتبار سے جس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں، اب یہ ٹول بیکار ہو گئے۔ اب آپ اس کے ساتھ اگر آگے بڑھنا چاہتے، آپ نہیں بڑھ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آڈیو ویڈیو میں اب آپ کمپیوٹرائز جس دنیا میں داخل ہو گئے ہیں، ویژول کوالٹی جب آپ کے پاس کمپیوٹرائز اس میں آ گئی ہے، اصل VCR کے اندر صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کو وہ کوالٹی دے سکے جو اب آپ کے کمپیوٹر کے ذریعے سے بنائی جا رہی ہے، نہ آڈیو کوالٹی نہ ویڈیو۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں 3 گھنٹے کی ویڈیو اتنی بڑی کیسٹ میں آتی تھی، صرف 3 گھنٹے کی ویڈیو۔ آج بچہ اپنی جیب میں سے اتنی سی فلیش میموری نکالے گا، مجھ سے کہے مولانا اس ایک اتنی سی USB میں ہزاروں گھنٹوں کی ویڈیو اور آڈیو اس سے اچھی کوالٹی میں کہ جو آپ کے پاس موجود ہے وہ اس کے اندر موجود ہے۔ آپ کو جب ریوائنڈ کرنے، یاد ہوگا آپ کو نا، لگاتے آپ اگر کوئی چیز ریوائنڈ کرنی ہے تو بٹن دبا کے رکھو، اور یہ بھی روز دیکھو کہ کہیں زیادہ نہ نکل جائے۔ فارورڈ کرنا ہو تو بٹن پہ ہاتھ رکھو کہ کہیں
اب کیا ہوتا ہے، ایک کلک میں جہاں جس دقیق سیکنڈ پر آپ کو پہنچنا ہے، ایک کلک کے ذریعے سے آپ پہنچ جائیں گے. ہاں، پھر نہ ہیڈ میں کچرا آئے گا، نہ ریل پھنسے گی. ہاں، مومن صاحب کہتے تھے تمہیں یاد ہو، ہمیں یاد ہے سب ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، آپ کو یاد ہوگا وہ دور، اب کیوں نہیں ہے؟ اور کیجیے گا. اگر آج اس فیلڈ میں کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اور چاہے اب غور کیجیے گا، یہ مرحلہ میں نے آپ تک پہنچا دیا. اگر کوئی نوجوان آڈیو ویڈیو کی فیلڈ میں کام کرنا چاہتا ہے، سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کام کرنا چاہتا ہے، اور ہم اس سے کہیں گے نہیں بھائی تم نے VCR سے ہی کام چلانا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ اٹھا کے باہر پھینک دے گا، کہے گا یہ کچرا ہے، میں نہیں استعمال کر سکتا. کیوں نہیں کر سکتے؟ چلتا ہے. مرحلہ چلنے کا نہیں ہے، مرحلہ کیا ہے؟ آج جس لیول کا ویڈیو اور آڈیو کام ہو رہا ہے، اصلاً VCR کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ اس مرحلے کے کاموں کو انجام. بس اب غور کیجیے گا، جس وقت ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوتی ہے تو بعض اوقات یہ انویسٹمنٹ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو جاتی ہے کہ پچھلا ٹول چھوڑنا پڑتا ہے تاکہ اگلے مرحلے کے جو ٹیکنالوجی کے آثار ہیں ان کو دریافت کیا جا سکے. اب جو اس مرحلے میں چلا جاتا ہے اس کے لیے یہ ٹول کیا بن جاتا ہے؟ کچرے کی مانند ہو جاتا ہے. اگر وہ اس کو ساتھ رکھنا بھی چاہے تو نقصان کیا ہوگا؟ اگلے مرحلے کی ترقی اور اس کے آثار کو وہ کبھی بھی دریافت، یعنی کیا، یہ ٹول اس کے لیے باقاعدہ رکاوٹ بن جاتا ہے. بس اب غور کیجئے گا، ہم حیوان بنا کر آئے ہیں، حیات حیوانی کے لیے جو ٹول ہمیں دیا گیا ہے وہ یہ بدن ہے. اس بدن کے ذریعے سے آپ حیات انسانی، حیات ایمانی، ان مراحل کو درک کر کے ترقی کر کے حیات ملکوتی کے مرحلے تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن جیسے ہی انسان حیات ملکوتی کے مرحلے میں داخل ہوتا ہے، وہ ٹیکنالوجی اور حیات کا اتنا طاقتور اور ترقی یافتہ ترین مرحلہ ہے کہ اگر اس مرحلے میں صاحب حیات ملکوتی اگر یہ بدن اپنے ساتھ رکھنا بھی چاہے تو اس کی ترقی کے راستے رکنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی حیات کے وہ آثار ظاہر نہیں ہو پاتے. لہٰذا اگر کسی کو حیات ملکوتی چاہیے تو پرانا ٹول اسے چھوڑنا پڑتا ہے. بس شہید جس وقت حیات ملکوتی لے رہا ہوتا ہے اس کے لیے یہ بدن VCR کی طرح کچرا بن رہا ہوتا ہے. بس شہید جان بوجھ کر اسے چھوڑ رہا ہوتا ہے. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ مر رہا ہے، نہیں، مر نہیں رہا ہوتا بلکہ خود چھوڑ رہا ہوتا ہے. بس غور کیجئے گا، خود چھوڑ رہا ہوتا ہے. بس جو اپنی مرضی سے چھوڑ دے اسے موت نہیں کہتے، اسے رجوع کہتے ہیں. لہذا قرآن میں جن سے زبردستی چھڑوایا جائے گا ان کے لیے کہا کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. غور سے سن لو، میں ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھاؤں گا، ثم اس کے بعد الینا ترجعون، تمہیں زبردستی پلٹایا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو بدن چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے، لہذا جو بدن چھوڑنا نہیں چاہتا اس کو زبردستی موت چکھا کر بدن چھڑوایا جاتا ہے. لیکن جو اس مرحلے پر آ جائے کہ جہاں پر وہ خدا سے اس بات کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو کہ پروردگار تجھے جان چاہیے، میں تجھے جان دینے کے لیے تیار ہوں، تو پھر پروردگار اس کے لیے موت کو نہیں بلکہ اس کی رجوع اپنی مرضی سے ہوتا ہے. لہذا اسی مقام کو قرآن نے یہ کہہ کر بیان کیا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان رکھنے والے نفس، اپنے پروردگار کی طرف خود سے آ، راضیۃ مرضیہ، اپنی مرضی سے آ. بس جو اپنی مرضی سے چھوڑ رہا ہو اسے موت نہیں کہتے، شہادت کہتے ہیں. اللہم صلی. جو اپنی مرضی سے چھوڑتے پر شہید اپنی مرضی سے چھوڑ رہا. لہذا اب ہمیں آثار ظاہری طور پر ایک جیسا دکھائی دے رہا ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگوں سے زبردستی چھڑوایا جا رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے بدن کو چھوڑ رہے. جو اپنی مرضی سے چھوڑے اسے مرحلہ شہادت کہتے ہیں. لہذا خود مومن کے لیے مرحلہ انشاءاللہ کبھی تفصیلات رہی تو اور تفصیل سرچ کروں گا. مومن کے لیے مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب اس کے اوپر موت کا مرحلہ عارض ہو رہا ہوتا ہے، بس مومن کو اتنا بتایا جاتا ہے کہ موت کے اس طرف مولا سے ملاقات کرو.
جب یہ مرحلہ یقینی اعتبار سے حاصل ہو جائے تو پھر مومن کو اس بدن کو چھوڑنے میں کوئی تکلیف محسوس اپنی مرضی سے چھوڑتا ہے۔ یہ جو مرحلہ ہے حیات ملکوتی کا، یہ یا انسان اپنے ایمان کی مراحل ریاضت اور عبادتوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے، لہذا بعض عرفاء اور علماء اس مرحلے میں داخل ہو سکتے ہیں کہ جہاں وہ اپنے ایمان کو پروردگار کے سامنے مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے آزمائش کے وہاں تک پہنچتے ہیں کہ خدا انہیں حیات ملکوتی عطا کرتا ہے۔ اب جسے حیات ملکوتی مل جائے اس کے لیے کہ جسم کچرا ہو، اس کے لیے جسم پنجرے کے مانند ہوتا ہے، لہذا ان کے لیے فرمایا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں کہ جو اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر حیات ملکوتی کو درک کر رہے ہوتے ہیں۔ اب جو ایک مرتبہ حیات ملکوتی کو درک کر لے اس کے لیے یہ حیات جسمانی قید کے مانند۔ اب کوئی قید میں پڑا ہوا ہو تو اس قیدی کی سب سے بڑی تمنا کیا ہوتی ہے؟ آزادی۔ جو جسم میں اس طریقے سے پھنس جائے، جس نے حیات ملکوتی کو درک کیا ہو، اس کے لیے جسم قید کی، اور اس قید کی آزادی کا نام کیا ہے؟ موت۔ فتمنوا الموت، بس وہ موت کی جو تمنا ہمارے اور آپ کے لیے بولی جا رہی ہے، وہ موت سے وہاں پر مراد کیا ہے؟ اس بدن سے رہائی۔ بس یاد رکھیے گا ٹیکنیکلی اگر اس بدن سے جدائی زبردستی ہو تو یہ ہلاکت کہلاتی، اور اگر اپنے اختیار سے ہو تو شہادت کہلاتی۔ موت صرف ایک کیفیت اور ایک مرحلے کا نام ہے، لہذا اب جو اپنے اختیار سے بدن چھوڑتا ہے وہ مردہ نہیں ہوتا، بلکہ حیات کے اس مرحلے میں ہوتا ہے کہ جس مرحلے کو درک کرنے کے لیے چونکہ بدن سے ماورا ہو جاتا ہے، لہذا شعور کے وہ مراحل چاہیے، ادراک کے وہ مراحل چاہیے کہ جس سے انسان اس کو درک کر سکے، کہ جو کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ انسان کے شعور کے منازل اور مراتب کیا ہیں، اور اسی اعتبار سے منازل شہادت کیا ہے۔ لیکن جو حیات ملکوتی دے، اسی لیے ائمہ کے درمیان موت سے جو عشق اور علاقہ اور انسیت ہے وہ شدید ہے۔ جناب حضرت امیر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اس سے زیادہ مانوس ہے جتنا دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی چھاتی سے۔ جس نے حیات ملکوتی، میں نہیں جانتا چراغ بجھا کر میرے مولا نے دکھایا کیا تھا، لیکن جو دکھا دیا تھا اس کی تاثیر کیا تھی؟ جو دیکھ چکا تھا حیات ملکوتی کے مراحل کو درک کر چکا تھا، 13 برس کے جناب قاسم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے کیا کہا؟ احلی من العسل، میرے لیے موت شہد سے زیادہ۔ یہ کون ہے؟ یہ حیات ملکوتی کے وہ آثار ہیں، کوئی درک کر لے تو اس کے لیے وہ مقام شہد سے زیادہ۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا جس وقت پیغمبر کی دنیا سے جانے کی خبر آپ کو ملی تو حضرت نے گریہ شروع کیا۔ میں نے عرض کیا کہ پیغمبر سے سیدہ کا گریہ نہیں دیکھا، لہذا پیغمبر نے جب موت کی خبر دی تو سیدہ کے چہرے پر ایک مرتبہ مسکراہٹ۔ لیکن یہ مراحل پیغمبر سے جدائی سے لے کر اپنی شہادت تک اتنی اذیتوں کے راستوں سے، اتنی مصیبتوں کے راستے سے ہو کر جائیں گے کہ کسی کے بھی گمان میں نہیں۔ لہذا سیدہ اپنی شہادت کے مراحل میں اس قدر ضعیف ہو چکی تھی کہ بی بی کی کمر میں خم آ گیا تھا، اور جب دربار سے واپس آئی تھی تو بالوں میں سفیدی بھی آئی، پہلو ٹوٹا ہوا ہے، بازو بھی شکستہ ہے۔ مولا کائنات دیکھتے ہیں کہ اس کیفیت کے باوجود سیدہ گھر کے کاموں میں مشغول ہیں۔ مولا سے یہ تکلیف دربار برداشت نہیں کہ جناب ام ایمن سے درخواست کی۔ جب جناب ام ایمن تشریف لائیں اور کام کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو حضرت نے فرمایا کہ ام ایمن ایک دن تم صفائی کرنا، کھانا میں بناؤں گی، اور ایک دن صفائی میں کروں گی تو کھانا۔ کہا بی بی آپ اتنی اذیت اتنی تکلیف میں ہیں، یہ کام مجھے انجام دینے دیں۔
فرمایا ام ایمن مجھے علی کے گھر میں صفائی کرنا اچھا لگتا ہے، مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا بنانا، لہذا ایک دن حضرت صفائی کرتی ام ایمن کھانا بناتی، اور ایک دن جناب ام ایمن اگر صفائی کرتی تو جناب سیدہ، بس ایک دن جس دن جناب ام ایمن کی باری تھی صفائی کرنے کی، اور جناب ام ایمن گھر میں وارد ہوئیں تو دیکھا کہ حضرت کے گھر میں صفائی ہو چکی۔ جب کھانے کے حوالے سے آگے بڑھیں تو دیکھا کھانا بھی تیار رکھا ہوا ہے۔ جناب سیدہ کی خدمت میں آ کر کہا کہ بی بی آج تو میرا دن تھا صفائی کرنے کا۔ کہوں میں ایمن معلوم نہیں میں علی کے گھر میں دوبارہ صفائی کر سکوں، کبھی بھی تو کھانا مجھے بنا دیتے تھے۔ کہوں میں ایمن پتہ نہیں میں دوبارہ اپنے بچوں کے لیے کھانا بنا سکتا ہوں۔ ام ایمن میرے شہزادے باہر گئے ہوئے ہیں، ام ایمن وہ واپس آئیں گے تو بھوکے ہوں گے۔ ام ایمن میں اپنی حجرہ عبادت میں جا رہی ہوں، ام ایمن جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھ لینا کہ میں زندہ ہوں، لیکن اگر میری تسبیح کی آواز ہونا بند ہو جائے تو سمجھ لینا میں اپنے بابا کے پاس، لیکن اگر میں اپنے بابا کے پاس چلی جاؤں میں ایمن اور میرے بچے آئے تو پہلے میرے بچوں کو کھانا کھلا دینا۔ جناب ام ایمن سے یہ ساری باتیں کر کے جناب سیدہ محراب عبادت پر تشریف لے گئی۔ جناب ام ایمن انتظار میں بیٹھی ہیں، کان لگے ہوئے ہیں سیدہ کی آواز کی جانب۔ میں کہوں گا جناب ام ایمن کے لیے سخت ترین انتظار کی گھڑیاں یہی انتظار، اور ایک مرحلہ اور ایک مقام وہ آیا کہ جب تسبیح سیدہ جس کے وجود سے قائم ہے اس کی اپنی تسبیح کی آواز آنا بند ہو گئی۔ بس اس آواز کا آنا بند تھا، ہونا تھا۔ ام ایمن تڑپ کر محراب عبادت میں وارد ہوئی تو دیکھا کہ سیدہ قبلہ رخ لیٹی ہوئی ہیں اور حضرت کی سانسوں نے بدن کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ ابھی ام ایمن رونا چاہتی تھی، گریہ کرنا چاہتی تھی، اتنے میں دقل باب ہوا۔ آپ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا، دیکھا حسنین تشریف لائے ہیں، لیکن آج سروں پر امامے نہیں ہیں، گریبان کھلے ہوئے ہیں، پیروں میں نالین نہیں ہے۔ ام ایمن نے ایک مرتبہ سینے سے لگا کر کہا شہزادو یہ کیا حال بنا کر رکھا ہے؟ کہا ام ایمن آج ہمارا دل باپ سے ملنے کے لیے بہت تڑپ رہا ہے، قلب میں کچھ بے چینی سی ہے، ہم اپنی ماں کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جناب ام ایمن نے کہا شہزادو پہلے وہ ہاتھ دھو کر ایک مرتبہ کھانا کھا لو، پھر اپنی ماں کے پاس چلے جانا۔ بس دونوں شہزادوں نے ایک مرتبہ ام ایمن کی جانب دیکھنا شروع کیا اور رو کر کہا اما ام ایمن آپ جب سے ہمارے گھر تشریف لائی کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ آج آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ بس ایک مرتبہ ام ایمن نے سینے سے لگایا، رو کر شہزادوں کو بتایا کہ اب تمہاری کھانا کھلانے والی دنیا میں نہیں رہی۔ بس حضرت وہ مجھے نہیں معلوم، لیکن تاریخ نے کہا اے حسنین اپنے آنسوؤں کو دبائے ہوئے بڑی عجیب سی حالت میں مسجد میں وارد ہوئے، مولائے کائنات کے کان میں آ کر بس شہزادوں نے جیسے ہی اطلاع دی، تاریخ نے لکھا فاتح خیبر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا۔ ارے عرب کا سب سے جوان مرد شخص علی زہرا کی شہادت کی خبر سن کے ارے آج اپنی کمر تھام کر بیٹھا ہے، علی سے زمین سے اٹھنا مشکل ہو رہا ہے۔ ارے زہرا کی شہادت کی خبر سنی، اب جو علی گھر کی طرف چلے گئے، قدم کہیں رکھنا چاہتے ہیں، قدم پڑتا کہیں ہے۔ ایک مرتبہ
علی دوبارہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرے. ان لوگوں نے ایک مرتبہ آ کر حضرت کو سنبھالا. مجھے نہیں پتا علی کس حال میں اپنے گھر تشریف لائے, لیکن بس روایات ہی کہتی ہے علی نے گھر آ کر ایک مرتبہ بچوں کو سینے سے لگا کر بچوں کو صرف اتنا کہا, ارے تمہاری ماں نے کچھ وصیتیں کی ہے, ارے تمہاری ماں نہیں چاہتی جن لوگوں سے ناراض رہی ہے ان کو ان کی شہادت کی خبر دی جائے. اے میرے بچوں, اپنی آوازوں کو دبا کر رکھنا. بس ایک مرتبہ انسان سوچے تو صحیح, ارے زہرا جیسی مظلوم ماں, حسنین و زینب و ام کلثوم جیسے بچے, ارے کس طرح سے اپنی آوازوں کو دباتے رہے, لیکن شب کی تاریکی میں علی خود بلند آواز سے گریہ کر رہے.